اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں حکیم شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں آصف عمران یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی نسخہ جو ہے یہ گردوں کے بارے میں ہے۔ ایسے دوست بزرگ جن کے گردے ختم ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحبان ان کو ڈائلسس پہ لگا دیتے ہیں کہ آپ نے گردوں کا ڈائلسس کرواتے رہنا ہے، ان کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ یہ نسخہ ہے، بہت ہی آسان ہے، سستا ترین نسخہ ہے۔ یہ اگر آپ بنا کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ڈائلسس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور آپ کے گردے جو ہے یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈائلسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے گردوں میں پانی پڑ جاتا ہے، ریشہ پڑ جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ مشینی طریقے سے جو ہے اس کو باہر نکالتے رہتے ہیں، مگر دوبارہ پھر پانی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس نسخے کے استعمال سے انشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ پانی پیدا نہیں ہوگا، گردے آپ کے صاف ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے گردے میں اگر درد رہتا ہے، پتھری کا مسئلہ ہے، گردوں میں سوزش ہے، پیشاب کی نالی میں سوزش ہے، یا اس کے علاوہ پیشاب جلن کے ساتھ آتا ہے، پیشاب کے ساتھ خون آتا ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، گردے کے مقام پہ درد رہتا ہے، تو گردوں کے تمام امراض کے لیے بہت ہی زبردست نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انشاءاللہ آپ یہ نسخہ بنا کر استعمال کریں گے تو آپ کو گردوں کا مسئلہ جو ہے، کوئی بھی مسئلہ، بیماری کوئی بھی ہے، پتھری ہے یا سوزش ہے یا انفیکشن ہے یا جلن ہے، جو بھی مسئلہ ہے تو یا ریشہ وغیرہ ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ڈائلسس کا مسئلہ ہے، آپ ڈائلسس کرواتے ہیں، انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کی ڈائلسس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ کو اس بارے میں پتہ چاہیے کہ گردے جسم میں دو ہوتے ہیں، ایک دائیں سائڈ پہ اور ایک بائیں سائڈ پہ۔ یہ کمر کی طرف ہوتے ہیں، پچھلی سائڈ پہ ہوتے ہیں، پسلیوں کے نیچے جو ہے یہ ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ تھوڑے سے فاصلے پہ جو ہے دو گردے ہوتے ہیں، ایک اوپر ہوتا ہے اور ایک نیچے ہوتا ہے۔ جو گردے ہوتے ہیں ان میں اگر سوزش وغیرہ آ جائے یا ان میں انفیکشن پیدا ہو جائے تو ایک تو درد ہوگا، دوسرا پیشاب کی نالی میں درد ہوگا، پیشاب جلن کے ساتھ آئے گا اور پیشاب کے ساتھ بعض دفعہ خون بھی آتا ہے۔ اب یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کیوں ہے، مطلب گردے کیوں خراب ہو جاتے ہیں، یا مطلب اس کی ڈائلسس کا مسئلہ کیوں بڑھ جاتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پانی کی کمی کا ہونا۔ اگر آپ پانی کم استعمال کرتے ہیں تو گردے جو ہے وہ سکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ چوٹ کا لگنا یا مطلب کوئی انفیکشن کا بن جانا، گردوں میں پتھری کا مسئلہ بن جائے اور یہ پتھری جو ہے یہ پڑی رہتی ہے، بعد میں جو ہے یہ انفیکشن کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کثرت جماع کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور سیکسول پاور کو بڑھانے کے لیے اگر آپ ادویات استعمال کرتے ہیں، گولے کیپسول وغیرہ جو ایلوپیتھی وغیرہ ہوتی ہیں، یا ایسی ادویات جو بلڈ پریشر کو مطلب کنٹرول کرتی ہیں، تو گردوں کی بیماریوں کے لیے آپ کوئی ادویات استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کی وجہ سے بھی جو ہے گردوں میں پانی پیدا ہو جاتا ہے یا ریشہ پیدا ہو جاتا ہے، گردے جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں، گردوں میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے۔ پتھری والی چیزیں جو ہے آپ استعمال کرتے ہیں، غذا ایسے استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے پتھری پیدا ہو جاتی ہے۔ پتھری کے لیے ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہے۔ اگر آپ کو گردے میں پتھری کا مسئلہ ہے تو آپ ہمارے چینل پر وزٹ ضرور کریں، اس میں آپ کو پتھری کی ویڈیو مل جائے گی جس میں بتایا گیا ہے کہ پتھریاں کیوں پیدا ہو جاتی ہیں، پتھری کی کتنی اقسام ہے، مکمل ڈیٹیل ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے۔ آپ نے ہمارے چینل پر وزٹ ضرور کرنا ہے، اس میں آپ کو ہر بیماری کی ویڈیو مل جائے گی۔ زنانہ امراض ہے، مردانہ امراض ہے اور یا جنرل امراض، جتنے بھی امراض ہے ہر مرض کی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو نسخے کی طرف لے کے چلتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارا چینل آصف عمران یوٹیوب چینل لائک شیئر ضرور کر دیں، اور ہمارے نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بر وقت آپ کے نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی۔ تو ناظرین، نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ نسخے کے اجزاء نوٹ کر آپ نے کرنا کیا ہے، کلمی شور آپ لینا ہے 100 گرام، اس کے بعد آپ نے تخم جو ریٹھا ہے یہ آپ نے 100 گرام لینا ہے، تخم ریحان جو ہے یہ آپ نے 100 گرام لینا ہے، اور شربت دینار جو ہے یہ آپ نے 1 بوتل لینی ہے۔ اب آپ نے جو ریٹھا ہے اس کے آپ نے تخم نہیں لینے، سوری غلطی ہوگی مجھ سے، اس کے آپ نے چھلکے لینے۔ اب آپ نے اس کو بنانا کیسے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جو کلمی شور ہے اس کو آپ نے کسی کڑھائی میں ڈال کر آگ پہ رکھنا ہے اور آپ نے اس کو پگھلنے دینا ہے۔ جب یہ پگھلنے لگے، دھواں دینے لگے، اس وقت آپ نے اس میں تھوڑا تھوڑا جو ہے یہ چھلکا جو ہے ریٹھے کا یہ آپ نے ڈالتے رہنا ہے۔ جب یہ جل جائے، ختم ہو جائے، اس وقت آپ نے اس کو اتار کر اس میں آپ نے جو ہے جو تخم ریحان ہے اس کو کوٹ کر آپ نے شامل کر لینا ہے اور آپ نے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ یہ صفو بن جائے گا، پاؤڈر بن جائے گا، اپنے پاس اس کو محفوظ کر لینا ہے۔ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے دن میں 3 بار، آپ نے ایک چمچ، جو چھوٹا چمچ ہے یہ چھوٹا چمچ آپ نے دن میں 3 بار جو ہے شربت دینار، 1 گلاس پانی میں 4-5 چمچ شربت دینار شامل کر کے اسی پانی کے ساتھ آپ نے جو ہے یہ سفوف لینا ہے۔ 1 چھوٹا چمچ آپ نے استعمال کرنا، دن میں 3 سے 5 بار آپ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کی فضل کرم سے گردوں کے تمام امراض جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ ڈائلسس کرواتے ہیں تو ڈائلسس کا مسئلہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ چند دن استعمال کریں گے تو ڈائلسس سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اس کے علاوہ پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہے
یا ریش آتا ہے یا اس کے علاوہ خون آتا ہے یا پتھری کا مسئلہ ہے، اللہ کے فضل کرم سے یہ تمام مسائل جو گردے کے یہ ختم ہو جائے گا۔ بہت زبردست نسخہ ہے، بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔